بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز تہجد کے حوالے سے چند باتیں ڈسکس کریں گے کہ نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے، نماز تہجد کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، نماز تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، اس کی کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے، اس میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے، اس کی نیت کیسے کرنی چاہیے، اور کیا نماز تہجد کے لیے سونا شرط ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو پوری دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے ہم نماز تہجد کی فضیلت پر بات کریں گے کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ یاد رکھیں، صحیح مسلم اور مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک موجود ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے فضیلت والا روزہ ماہ محرم کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے فضیلت والی نماز رات کی نماز یعنی نماز تہجد ہے۔ یعنی فرض نماز کے بعد سب سے فضیلت والی جو نماز ہے وہ نماز تہجد ہے۔ اور ایک اور حدیث جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا، جو مسند امام احمد بن حنبل میں اور دیگر احادیث کی کتب موجود ہے، جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے، خوش ہو کر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ پہلا بندہ جو نماز کے لیے صف بندی کرتا ہے، دوسرا بندہ جو جہاد کے لیے صف بندی کرتا ہے، تیسرا بندہ جو نماز تہجد ادا کرتا ہے۔ تو جب وہ کھڑا ہوتا ہے نماز تہجد ادا کرتا ہے تو اس بندے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہو کر مسکراتا ہے۔ کیا شان ہے اس بندے کی جو نماز تہجد ادا کر رہا ہے۔ کبھی وہ یہ نماز کے لیے کھڑا ہو اور غور تو کرے، اس بات پر دھیان تو دے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ تو بڑی شان عظمت والا بندہ جو نماز تہجد کی پابندی کرتا ہے، کوشش کرے کہ اس نماز کو اپنا معمول بنا لیں۔ اب دوسری بات کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، تو یاد رکھیں کچھ لوگ اس بارے میں غلط فہمی کا شکار ہیں کہ شاید اس نماز کا وقت سحری کے وقت شروع ہوتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، نماز تہجد کا وقت عشاء کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے۔ عشاء کی نماز آپ نے پڑھی تو نماز تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ ہاں، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ نماز عشاء کے بعد آپ کے لیے ایک بار سونا ضروری ہے۔ یہی فقہائے کرام نے لکھا ہے فتاوی امجدیہ میں اور تفسیر بغوی میں، المعجم الکبیر کی جلد نمبر 3 میں یہ بات لکھی ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے ایک بار سونا ضروری ہے۔ چاہے آپ 5 منٹ سوئیں، 10 منٹ سوئیں، آدھا گھنٹہ سو لیں، جتنی دیر بھی آپ سوئیں، تو آپ عشاء کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سوئیں گے، سو کر اٹھنے کے بعد آپ نماز تہجد ادا کریں گے۔ اور اگر آپ سونے کے بغیر ہی نوافل ادا کریں گے، سوئے بغیر، تو وہ نماز تہجد نہیں کہلائے گی، وہ صلاۃ اللیل کہلائے گی۔ نماز تہجد کے لیے ایک بار سونا ضروری ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ نماز تہجد ادا کرنے کا افضل وقت جو ہے وہ رات کا پچھلا پہر ہے، یعنی جو سحری کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اگر کوئی بندہ نماز تہجد ادا کرتا ہے تو وہ زیادہ باعث فضیلت ہے، باعث اجر ہے۔ تو نماز تہجد کا وقت عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے، اور سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو نماز تہجد کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب تیسری بات کہ اس نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، تو یاد رکھیں اس نماز کی آپ 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ آپ 12 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس وقت ہے 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، وقت نہیں تو 2 پڑھ لیں، کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں۔ اب اگلی بات کہ اس میں صورتیں کون سی پڑھنی چاہیے، اس مسئلے میں بھی لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ شاید اس کے لیے کوئی مخصوص صورتیں ہیں کہ فلاں صورت پڑھی جائے فلاں۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ کو جون سا بھی قرآن کا کوئی حصہ یاد ہے، جون سی صورت بھی یاد ہے، ایک صورت یاد ہے، تو آپ ہر رکعت میں ایک ہی صورت پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی مخصوص صورتیں اس کے لیے نہیں ہیں، جو بھی صورت آپ کو یاد ہے آپ ہر رکعت میں وہ صورت پڑھ سکتے ہیں۔ ایک نفلی نماز ہے، اور جو قرآن پاک کا حصہ آپ کو یاد ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مخصوص صورتیں اس کے لیے نہیں ہیں، جو بھی قرآن پاک کا حصہ، جو بھی صورت آپ کو یاد ہے وہ اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو جس طرح آپ دیگر نوافل ادا کرتے ہیں اسی طرح اس کو بھی ادا کریں گے۔ آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ تسمیہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر ساتھ سورت بھی لائیں گے، پھر رکعت پوری کریں گے، دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، بسم اللہ سے شروع کریں گے، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت بھی لائیں گے، اور رکوع کریں گے، سجدے کریں گے، تحیات پر بیٹھیں گے، تشہد اور درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دیں گے۔ یہ جس طرح آپ دیگر نمازیں نفلی نماز ادا کرتے ہیں یا 2 فرض ادا کرتے ہیں، اسی طرح اس کا بھی وہی طریقہ ہے۔ اب کہ اس کی نیت کیسے کرنی ہے، تو یاد رکھیں نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے کہنا کو فرض واجب نہیں، مستحب عمل ہے۔ اگر آپ زبان سے نہ بھی کہیں گے، دل میں ارادہ کر لیا تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر آپ زبان سے اتنا بھی کہہ لیں گے کہ نماز تہجد ادا کرنے لگا ہوں، تو پھر بھی ہو جائے گی۔ تو یہ اس کی نیت ہے۔ امید ہے آپ ان مسائل کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز تہجد کی پابندی عطا فرمائے، اور اس نماز کو ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا